اب میں دعوت دوں گا میرپور خاص زون کے طالب علم مرسل احمد کو، وہ آئیں اور اپنا موضوع معافی اور درگزر اس پر تقریر کریں۔ مرسل احمد۔ کریم اما بعد، اپنا اخلاق رکھ مثل شجر بنا کر، اپنا اخلاق رکھ مثل شجر بنا کر، کوئی پتھر بھی تجھے مارے اسے بھی ثمر عطا کر۔ جناب صدر، آج میرا موضوع تقریر افوا درگزر ہے۔ معزز سامعین، 12,000 کا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اپنے مکمل جنگی ساز و سامان اور بھرپور تیاری کے ساتھ کفار مکہ کے پرخ سے اڑا دینے کے لیے اپنی منزل کی طرف گامزن ہو چکا ہے۔ یہ وہ لشکر ہے جو کل اپنی قلعہ تعداد اور ضعف کے باعث مکہ چھوڑنے پہ مجبور ہوا تھا۔ آج ایک عظیم الشان ریاست قائم کرنے کے بعد بھرپور ایمانی و افرادی قوت کے ساتھ اسلحے سے لیس اپنا مکہ المکرمہ کفار کے شکنجے سے آزاد کروانے اور معبودان باطل سے خانہ کعبہ کے تطہیر کے لیے شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا ہے۔ آج وہ دشمن رب کبریا جو کل در طاقت میں نادار سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، ان کی ہوائیں جا چکی ہے، مشار کا شکار ہو چکے ہیں۔ آخرکار نصر اللہ والفتح کا وعدہ وفا ہو گیا۔ خانہ کعبہ کی چھت اسلام کا مشعل لہرا رہا ہے۔ وطن باطلہ کے وجود سے کعبہ پاک ہو چکا ہے۔ دشمنان دین کشمکش میں ہے کہ آج نہ جانے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ آخرکار محبوب کبریا پہ کری جود و سزا تب آئندر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمان جاری ہوتا ہے، اس میں کوئی سختی نہیں۔ جا تم سب ادا دو۔ صدیق علی وقار عفو درگزر کی اس سے بڑی مثال پورے انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو ہمارے لیے رسول کامل بنا کر بھیجا، اس کی فطرت میں کمال کی وسعت ظرف اور بلا کا صبر پیدا فرمایا، پھر چاہے وہ مکہ کے دشمن ہوں یا چچا حمزہ کے قاتل جسمانی ایذا پہنچانے والے کفار ہوں یا قتل کے منصوبے بنانے والے منافقین، رحمت العالمین نے نجات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اولاد نے دشمن کو معاف کر دیا، تو پھر ان کی اقتدا کرنے والا مومن کسی بھی رحم اور سنگ دلی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معافی کو پسند کرتے ہیں، اسی طرح ایک مومن کا دل بھی اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ وہ معاف کر دینے کی عادت کو اپنائے۔ سامعین گرامی، عفو درگزر مومن کا ایک بہترین وصف ہے جو اس کی شخصیت کو نکھار کر اسے مزید باوقار بناتا ہے، جو طبیعت میں شفقت اور روح میں اطمینان پیدا کرتا ہے۔ معاف کرنے والا بدلہ لینے والے سے بڑا ہوتا ہے۔ صدیق علی وقار جس طرح ایک بندہ لاکھوں گناہ کر کے بھی اپنے انکا عفو تحب العفو والے رب سے فاعف عنی کی امید رکھتا ہے، تو اس کے قلب کو اتنا تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے لیے کسی کو معاف کرنا امر محال ہو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو معاف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بدلہ لینے کی طاقت اور سزا دینے کا اختیار ہونے کے باوجود معاف کر دینا بہت بڑا کمال ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں سے تو کئی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کسی کی ایک لمحے کی غلطی پہ دوسرے کے دل میں برسوں کے لیے بغض و عداوت پناہ گزر ہو جاتی ہے، یا اگر بدلہ لینے کی طاقت نہ ہو تو اس پیچ و تاب کا نام معافی رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن سامعین گرامی، عفو درگزر بے بسی کی صورت میں بدلہ لینے کا نام نہیں بلکہ طاقت کے باوجود معاف کر دینے کا نام ہے۔ بدلہ لینے سے انسان اپنی انا کو تسکین دے سکتا ہے، لیکن روح کی اثر راحت عفو درگزر سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ آخر میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پہ کرنا چاہوں گا۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو، اخوت کا بیاہ ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔